درس سیونو میں کتاب منطقی ایک استاد وسیم 21 میں اسفند 1400 مدرسے میں سکر ہے. تو اس کے اندر بھی جیسے میں نے دیکھا اور جو ہے اس کو صرف وہ کر لیا، انتظار کر لیا اس سے، تو اس کے اندر بھی اتنا پروسیس ہوا ہے جس کا شاید معلوم نہیں ہوتا ہے. نہ دیکھیں یوں ہے، معقول اولی وہ ہوتے ہیں جن کو آپ ڈائریکٹ خارج سے انتظار کرتے ہیں مستقیم طریقے سے، یا دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہتے ہیں معقول اولی وہ ہے جس کا مصداق خارج میں ہوتا ہے، ایسے بھی کہتے ہیں معقول اولی جس کو آپ خارج سے انتظار کریں یا جس کا مصداق خارج میں ہو، درست ہے. اور معقول ثانی اسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ معقول اولی سے انتظار کرتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، یعنی ڈائریکٹ خارج سے نہیں کر سکتے نا، وہ معقول اولی ہو جائے گا میری جان. البتہ یہ ابھی ہم کیونکہ یہاں پر ہیں انشاءاللہ معقول ثانی کے بارے میں فلسفے میں خود ہم آپ کو بتائیں گے. معقول ثانی پھر دو طرح کے، ایک معقول ثانی منطقی ہے جو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک معقول ثانی فلسفی ہے. معقول ثانی فلسفی ایسا ہے جو اس معقول ثانی منطقی اور معقول اولی کے بین ہے، درمیان ہے. معقول اولی میں یہ ہے کہ اس کا خارج میں مصداق ہے، معقول ثانی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، ذہن میں مصداق ہے. لیکن فلسفے والا معقول ثانی ایسا ہے، ایک لحاظ سے خارج میں ہے، ایک لحاظ سے خارج میں نہیں ہے، بین ہے. منشأ انتزاع خارج میں، خود خارج میں نہیں ہے. یہ خیلی عجیب ہے. مثال علیت، مثلا ہم خارج میں کہتے ہیں آگ پر اگر آپ پانی رکھیں تو 100 درجے پر پہنچے گا پانی تو ابلنا شروع کرے گا. تو یہ آگ ابلنے کے لیے کیا ہے، علت ہے. خوب خارج میں آگ ہے، پانی ہے، درست ہے، جداگانہ علت ہے. مفہوم علیت کو کہاں سے انتزاع کیا؟ خارج میں تو آگ ہے یا پانی ہے، یعنی کیسے انتزاع کریں؟ اب ان کو کہتے ہیں علت و معلول کو کہتے ہیں معقول ثانی فلسفی. ایک لحاظ سے خارج میں فقط ذہنی بناوٹ نہیں ہے، لیکن جداگانہ طریقے سے واقعا پانی کے علاوہ اس کے سائڈ میں جداگانہ اس کا وجود ہو، ایسے نہیں ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں معقول ثانی فلسفی کو کہتے ہیں کہ اس کا منشأ انتزاع خارج میں ہوتا ہے، اما جداگانہ خود مستقل طریقے سے خارج میں نہیں ہوتا. لیکن معقول ثانی منطقی جو ابھی ہم جس میں پڑھ رہے ہیں، اس کا منشأ انتزاع بھی خارج میں نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آپ اس معقول اولی سے انتزاع کرتے ہیں. کلیات، جزئیات، مفہومیات مثلا ایسے، ان کو آپ کیا کرتے ہیں، اولی سے انتزاع کرتے ہیں. ان کا منشأ انتزاع بھی خارج میں نہیں ہے. کہ بحث خیلی خوبی ہے، خیلی بحث کشنگیز، الحق والانصاف. اس معقول اولی اور ثانی کی بحث سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آغا سجاد غائب ہے. شروع کریں آغا بحث، یا کوئی سوال ہے یا کچھ دوستان آئیں گے؟ اور کوئی سوال اگر ہو تو کریں، وگرنہ پھر ہم شروع کریں بات. خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ. اچھا، آج ہماری گفتگو عنوان اور معنون کے بارے میں ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے عنوان. ہم لوگ بھی کہتے ہیں، ظاہراً لفظ عنوان ہے، انون یعنونو عنواناً، ایسے ہونا چاہیے. دونوں ہے، عنوان بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے، لیکن عنوان تو قطعاً درست ہے. اچھا، عنوان اور معنون کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک مقدماتی گفتگو ضروری ہے جو خود آغا مظفر نے یہاں پر مطرح کی ہے. اور اس طریقے سے میرے خیال میں یہ گفتگو پرانی منطق کی کتابوں میں شاید نہیں ہے. یہ المنطق کا خاصہ ہے جو ابھی بحث پڑھنے جا رہا ہے، حمل اولی اور حمل شایع ثنائی کی بحث.
البتہ پرانی کتابوں میں شاید نہیں، قطعاً نہیں ہے یہ گفتگو، کیونکہ یہ جو ابھی ہم بحث پڑھ رہے ہیں حمل اولی اور حمل شائع، یہ اصطلاحات ایسی ہیں جو مرحوم صدر المطلحین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے ان اصطلاحات کو جعل کیا، اور ان سے پہلے یہ اصطلاحات نہیں تھی، یہ تقسیم نہیں تھی، اور اس مسئلے کے ذریعے سے بہت سارے اعتراضات کے جوابات 2 منٹ میں حل ہو گئے۔ پرانے زمانے میں جب یہ اصطلاح نہیں تھی تو بہت زیادہ مسئلے کو حل کرتے تھے، بقول ایرانیوں کے خود مونرا داشتی می کشتے، مار مار کے خود اپنے آپ کو وہ کرتے تھے، لیکن ملا صدرہ نے اس مسئلے کو بالکل آسان کر دیا، جعل اصطلاح کر کے وہ اصطلاح حمل اولی اور حمل شائع سنائی کی۔ اچھا، سب سے پہلے نقطہ یہ سمجھیں کہ حمل کسے کہتے ہیں۔ بھائی حمل منطق والا پڑھ رہے ہیں اور حمل نہ سمجھیے گا، صحیح ہے؟ حمل یعنی 2 چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا، آسان، 2 چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم، 2 چیزوں کے مابین اتحاد کا حکم کرنا۔ دو چیزوں کے مابین اتحاد کا حکم کرنا۔ کل انسان قائمون، کل انسان ضاحکون، زید قائمون، 2 چیزیں ہیں اور دونوں چیزوں کے اتحاد کی بات آپ کر رہے ہیں، درست ہے؟ الانسان حیوان ناطق اور الانسان ضاحکون، 2 چیزوں کے مابین اتحاد کی بات کریں، ایک موضوع ہے ایک معمول ہے، درست ہے آگا؟ اس کو حمل کہتے ہیں، اسی کو حمل کہتے ہیں، جس کو آپ جو مرکب تام خبری بھی کہتے ہیں، مرکب تام خبری بھی تقریباً یہی حمل والا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یہ یوں ہے زید قائم۔ اچھا، جب ہم نے کہا 2 چیزوں کے درمیان حمل کیا ہے، 2 چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا، جیسے ہی آپ نے کہا 2 چیزیں تو بس حمل کے لیے ضروری ہے کہ غیریت ہونی چاہیے، 2 تب بنتے ہیں جب ایک دوسرے سے جدا ہو، وگرنہ 2 نہیں بن سکتے۔ 2 کا مفہوم یہ کہ یعنی 2 چیزیں، یعنی مغایرت ہے، تبھی تو 2 کہیں گے، اگر مغایرت نہ ہو تو 2 کہیں گے، کہہ سکتے ہیں۔ پھر ادھر سے آپ کہہ رہے اتحاد کا حکم کرنا، خوب، اس کا مقصد یہ کہ غیریت کے علاوہ اتفاق بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اتفاق اور اتحاد، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں ہے، یہ جو آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں حتماً کسی نہ کسی چیز کے درمیان مشترک بھی ہیں، بس کہتے ہیں کہ ہر حمل کے اندر غیریت بھی ہونی چاہیے، اتحاد بھی ہونا چاہیے، یا یوں بھی کہتے ہیں ہر حمل کے اندر غیریت بھی ہونی چاہیے اور ہوویت بھی ہونی چاہیے۔ ہوویت فنی تعبیر یہ استعمال ہوتی ہے کتابوں میں، کیا؟ ہوویت، ہوا کا مصدر جعلی بنایا، موضوع معمول است، این آن است، اس کو کیا کہیں گے؟ ہوا، یہ ہے، اس سے بنا دیا ہوویت۔ سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ ہر عمل آپ کہتے ہیں زید قائم، یعنی ہوا یہ ہے، اس سے مصدر جعلی بنا دیا، کہا ہوویت، غیریت بھی ہو اور ہوویت بھی ہو، ہر عمل کے درمیان یہ ضروری ہے۔ سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہاں پر الانسان اور حیوان الناطق ان میں کہاں غیریت ہے، یہ تو ایک چیز ہے نا؟ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بار نہیں دوں میاں ان طرف، لیکن اصول قانون یہی ہے کہ ہر عمل کے درمیان اتحاد بھی ہونا چاہیے، اختلاف بھی ہونا چاہیے، آسان لفظوں میں ایسے بھی کہتے ہیں ہر عمل کے درمیان اتفاق بھی ہونا چاہیے، بھلے بھی اتحاد بھی ہو اختلاف بھی ہو، ضروری ہے کہ من جہت اتحاد و من جہت اختلاف ہو۔ اچھا،
اگر موضوع اور معمول میں اختلاف مفہوم کے لحاظ سے ہو، دقت کیجیے گا، اگر اختلاف مفہوم کے لحاظ سے ہو اور اتحاد مصداق کے اعتبار سے ہو، السلام علیکم، ایسے حمل کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی. مثال، الانسان ذائق، انسان کا مفہوم اور ہے، ذائق کا مفہوم اور ہے. دونوں مفہوم کے لحاظ سے جدا جدا ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا اور مفہوم ہے، ذائق کا اور مفہوم ہے. البتہ دونوں مصداقاً متحد ہیں. خارج میں جو آپ مصداق ذائق کا بتائیں گے وہی ہے جو انسان ہے. اگر زید خارج میں ہنس رہا ہے، ذائق ان کون ہے؟ زید ہے. وہی زید انسان کا مصداق بھی ہے، وہی زید ذائق کا مصداق بھی ہے. بس ایک حمل ایسا ہے جہاں پر موضوع اور معمول کا مفہوم جدا ہے لیکن مصداق میں اتحاد ہے. ایسے حمل کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی. موضوع اور معمول. جی یوں کہیں آپ. ایک نقطہ یہ ہے کہ ہر حمل میں ایک جہت اتحاد ضروری ہے اور ایک جہت اختلاف یا غیریت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہر عامل میں ایک جہت اتحاد ضروری ہے اور ایک جہت اختلاف ضروری ہے. اگر اختلاف مفہوم میں ہو اور اتحاد مصداق میں ہو تو اسے حمل شائع ثنائی یا ثنائی کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر اتحاد مفہوم میں ہو اور اختلاف اعتباری ہو اسے حمل اولی ذاتی کہتے ہیں. اختلاف اور اتحاد کس کا؟ موضوع اور معمول کا. یہ ذہن میں ہو. اختلاف اور اتحاد کس کا کہہ رہا ہے؟ موضوع اور معمول کا. یہاں پر دیکھیں انسان اور ذائق، یہاں پر دونوں کا اختلاف مفہوم کے اعتبار سے لیکن اتحاد مصداق کے اعتبار سے. اس کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی. ہاں وہ بتا رہے ہیں. اگر مفہوم متحد ہو تو پھر بتاتے کیا ہوگا. ابھی اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر دونوں موضوع اور معمول مفہوم کے لحاظ سے مختلف ہیں مصداق میں آپس میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی یا ثنائی. مشکل نظر یہ خود شائع ثنائی کیا ہے اس کا؟ اس کا بتا. شائع یعنی جو بہت زیادہ مشہور ہے. ثنائی یا ثنائی جو صنعت اور علوم میں استعمال ہوتا ہے. عام طور پر ہم لوگ جو حمل استعمال کرتے ہیں وہ یہی حمل شائع ثنائی ہوتا ہے. اب جتنے جملات بولتے ہیں نا معمولاً حمل شائع ثنائی ہوتا ہے. آگا یہ مثلا قلم سفید ہے، یہ تقریباً آپ جتنے حمل بولتے ہیں نا تقریباً آپ غور کریں آپ حمل شائع ثنائی کو استعمال کرتے ہیں.
کہ دو چیزیں لے کر آتے ہیں جو مفہوماً مختلف ہوتی ہیں، ان کے مصداقاً اتحاد کی آپ بات کرتے ہیں. اس لیے یہ شائع مشہور بھی ہے اور صناعی صنعتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. حمل اولی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے. حمل اولی میں کیا ہے؟ دونوں مفہوماً متحد ہیں. اگر انسان کا مفہوم اور مجموعاً حیوان ناطق کا مفہوم، خالی حیوان نہ، حیوان ناطق دونوں کو ملا کر ان دونوں کے مفہوم کو دیکھیں اور انسان کے مفہوم کو دیکھیں، ایک ہی بات ہے. حیوان ناطق کا مجموعہ اور انسان مفہوماً ایک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھلے دیگر پریشان ہو رہے، ایک ہے. اچھا جب مفہوماً دو چیزیں ایک ہوگی تو کارن مصداقاً بھی ایک ہوگی. اگر مفہوماً دو چیزوں کا آپس میں اتحاد پایا جاتا ہے تو مصداقاً بھی کارن کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. اچھا اب اگر مفہوماً اور مصداقاً دونوں ایک ہو گئے تو ان دونوں میں اختلاف کہاں ہے؟ اعتبار میں. اختلاف اعتباری ہے. ایک مجمل ہے اور دوسری چیز اس کی تفصیل ہے. انسان ایک مجمل مفہوم ہے اور جب اس مفہوم کو کھول دیا تو حیوان ناطق بن گیا. اس کو ہم کہتے ہیں فرق اعتباری ہے، حقیقی فرق نہیں. انسان وہی، حیوان ناطق وہی انسان. فرق فقط یہ کہ انسان مجمل ہے، اس کو کھول دیا تو بن گیا حیوان ناطق. درست ہوا؟ بس اسے کہتے ہیں حمل اولی. اس کو فرق تو نہیں کہیں گے نا، اللہ تفسیر کر رہا ہے. فرق یعنی بلاخر موضوع اور معمول دو چیزیں بنی نا، حقیقت میں تو دو نہیں ہے. انسان بھی وہی ہے، حیوان ناطق بھی وہی ہے. تو ہم کہیں گے پھر دو تو نہیں، پھر حمل کیسے درست کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے خود کہا کہ ہر حمل کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. جب موضوع اور معمول مفہوم کے لحاظ سے ایک ہے تو دو نہیں بنے، تو ہم کہیں گے دو بنے اعتباراً. حقیقتاً دو نہیں، اعتباراً دو ہے. ایک شے مجمل ہے، پھر اسی شے کی تفصیل ہے، تو لہذا دوئیت کو درست کرنا چاہ رہے ہیں. دوئیت اس نے نیت کیسے درست کرے؟ دو ہونا، کیونکہ ہر عمل کے اندر دو چاہیے، تبھی تو ہوگا نا. این اوناس تبھی تو ہوگا نا، دو ہوں گے تبھی تو آپ کہہ سکتے ہیں، وگرنہ کیسے کہیں گے آپ؟ روشن ہوا؟ وہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ وہاں پر بھی اعتباری فرق ہے. انسان بشرت جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہاں پر بھی ایک فرق ہے. یہ اس کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں انسان بشر ہے. اگر فرض کریں کہ دونوں کا مفہوم متحد ہے، وہاں پر کہیں گے کہ جہاں پر ایک اعتبار سے تفاوت درست کریں گے، یعنی اس بندے کے سامنے یہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں جو توہم کرتا ہے کہ انسان بشر نہیں ہے، اس کے سامنے آپ یہ کہیں گے انسان بشر ہے، وگرنہ نہ ہوگا، وگرنہ درست نہیں. انسان بشر ہے، اس کے سامنے کہیں گے کہ جو توہم کرتا ہے کہ انسان بشر نہیں، پھر اس توہم کے اعتبار سے فرق اعتبار درست کریں گے. حمل اولی اور حمل شائع سنائی درست ہو. حمل اولی یعنی جہاں پر موضوع اور معمول مفہوماً متحد ہے، اعتباراً جدا ہے. حمل شائع سنائی وہاں پر جہاں پر مفہوماً مختلف ہے، مصداقاً ایک ہے. روشن ہوا؟ روشن ہوا؟ خب یہ ہے اصل تعریف. ابھی آتے ہیں آغا کے بیان کی طرف. یہی مطلب ہے، مشکل نہیں ہے، یہی مطلب ہے، لیکن انہوں نے دوسری زبان میں کہا. میں نے اصل مطلب آپ کو بتا دیا کہ اصل مطلب یہ ہے. درست ہے، اصل مطلب یہ ہے. اب آغا کے بیان میں ذکر کرتے ہیں. آغا یوں کہتے ہیں، کبھی کبھار آپ حکم کرتے ہیں ایک شے کے مفہوم پر، مصداق کی طرف جاتے ہی نہیں. آپ حکم کرتے ہیں کس پر؟ مفہوم پر. الانسان حیوان ناطق. اگر حیوان ناطق کس کے لیے حکم ہے؟ مفہوم انسان کے لیے. کس کے لیے؟ مفہوم انسان کے لیے. درست ہے. خوب آغا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حمل اولی. جب آپ کا حکم یا معمول موضوع کے مفہوم کے لیے ثابت ہو. کس کے لیے ثابت ہو؟ موضوع کے مفہوم کے لیے، یعنی مفہوم انسان کے لیے.
الانسان حیوان ناطق یعنی مفہوم انسان. یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ حکم جو ہے انسان کے لیے لگ رہا ہے، مفہوم کی قید نہیں لا رہے، تو کیا مسئلہ پیش آئے گا؟ یہاں پر کیونکہ ناظر نہیں ہے، حیوان و ناطق میں ہم اس کلی نوع انسان کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں. جب نوع انسان کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ حکم جو ہے وہ کیا اس مفہوم کے لیے ہے. درست. ابھی دوسری مثال دیتا ہوں، اسے شاید کچھ اور روشن ہوگا. دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ حکم مفہوم موضوع کے لیے نہیں ہے. الانسان ضاحک، یہاں پر دیکھیں یہ جو ضحک کا حکم ہے یہ مفہوم انسان کے لیے یا مصادیق انسان کے لیے؟ مصادیق انسان کے لیے. موضوع کے مفہوم کو آئینہ بنا کر حکم کو لے کے جا رہے ہیں کہاں؟ مصادیق کی طرف. اس کے مفہوم کو، موضوع کے مفہوم کو آئینہ بنا کر ہم حکم لے کر جانا چاہ رہے ہیں مصادیق پر. درست ہے کہ جس کو میں نے کیا کہا تھا کہ دونوں کا اتحاد مصداق میں ہے. آگا تعبیر کریں کہ یہ جو ذائق ان کا حکم ہے. بابا ہستا انسان کا مفہوم ہے یا انسان کا مصداق ہستا ہے؟ ہنسنے والی کون سی چیز ہے؟ مصداق ہے. دیکھیں جب محمول کا حکم موضوع کے مصادیق کے لیے ہو نہ کہ مفہوم کے لیے ہو اس کو کہتے ہیں حمل شایع. مظفر ایسے کہتے ہیں کہ درست ہے. وہ پہلی والی جو داستان میں نے آپ کو بتائی اور یہ داستان دونوں کا مقصد ایک ہے. وہ فنی تر ہے. اگر حکم موضوع کے مفہوم کے لیے ہو حمل اولی. کہہ سکتے ہیں ہاں اگر حکم موضوع کے مفہوم پر صرف کرے. ہاں صحیح ہے، صرف مشکل لگا. اور اگر حکم موضوع کے مصادیق کے لیے ہو حمل شایع. روشن ہوا؟ اچھا آغا آپ کہیں گے اصل بات تو آپ نے بولا دی، عنوان اور معنون کہاں گیا؟ یہ تو آپ نے ہمیں حمل اولی میں پھنسا دیا. خوب حمل شایع ثنائی میں موضوع کے مفہوم کو عنوان کہتے ہیں اور موضوع کے مصادیق کو معنون کہتے ہیں. حمل شایع ثنائی میں موضوع کے مفہوم کو عنوان یا عنوان کہتے ہیں اور موضوع کے مصادیق کو معنون کہتے ہیں. اب پریشان ہو رہے ہیں کہ کن چیزوں میں پھنسا رہے ہیں. ابھی بتا دیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے. کتنے مسائل اس سے حل ہوتے علمی طور پر. اگر یہ دیکھیں الانسان، یہاں پر الانسان میں دو چیزیں، ایک ہے مفہوم انسان جو موضوع کا مفہوم ہے اور دوسرا اس مفہوم انسان کے مصادیق. درست ہے؟ موضوع مفہوم کو کہتے ہیں عنوان یا عنوان اور موضوع کے مصادیق کو کہتے ہیں معنون. وجہ تسمیہ بھی روشن ہے. مصادیق کو معنون کہتے ہیں اس لیے کہ مصادیق اس عنوان سے متصف ہے. مصادیق کو معنون کہتے ہیں کیونکہ اس عنوان کے ساتھ کیا ہے؟ متصف ہے. اور یہ عنوان ہے موضوع کا مفہوم. اس کو کبھی کبھار یوں بھی کہتے ہیں وصف عنوانی. کیا کہتے ہیں؟ وصف عنوانی. جو موضوع کا مفہوم ہے نا، جو موضوع کا مفہوم ہے وہ عنوان ہے. درست، اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں وصف عنوانی.
خوب آگا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ اتنی دیر سے بیٹھ کر ہمیں تنگ کر رہے ہیں. آگا بہت سارے شبہات ہیں، ان کے جوابات آپ کو دینا چاہتے ہیں. مسئلہ نبی شروع کرتے ہیں. خوب یہ جی ہاں، حمل شائع ثنائی میں کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم نے شاید سنا ہے؟ اب ولی ذاتی میں بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو موجود نہ، یہ اصطلاح ہے، جہل اصطلاح میں اعتراض نہیں کیا جاتا. نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ ادھر دو چیزیں نہیں ہیں نا، وہاں پر فقط ایک مفہوم موضوع مد نظر ہے. ہاں، وہاں پر مصداق کی طرف ناظر ہی نہیں، کیونکہ حکم جو آپ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف مفہوم کے لیے کر رہے ہیں. ہاں وہاں اولی میں مصداق ہے ہی نہیں. صد مفهوم خودش چیز محمول خودش مفهوم و مصادیق داره مثل بله. موضوع بله بله. چجوری میگه؟ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر اصلاً مصادیق کی طرف ناظر نہیں، محمول والے جنبے میں ہمیشہ فقط مفہوم کی طرف ناظر ہوں. آسان تم سوال خوبی کہ اس بحث یہ ہے، ایک بحث کا وہ ہے زینہ ہے کہ فعلاً اس کی طرف نہیں جاتا. بحث خیلی خوبی ہے. عقد الوضع اور عقد الحمل کی بحث یہیں پر ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہا فی الحال. خوب، یہاں پر دیکھیں ایک دو اعتراض. آگا الجزئیو جزئیون، الجزئیو کلیون، کون سا جملہ درست ہے؟ جزئی کیا بات ہے؟ دونوں درست ہے؟ دونوں کیوں غلط ہے؟ مفہوم جزئی کی بات ہے، مفہوم جزئی کلی ہے. مفہوم جزئی خود جزئی کی بات نہیں، بلکہ مفہوم جزئی جیسے کہ آپ نے فرمایا ہر ایک مفہوم ہوتا ہے، جزئی کا بھی ایک مفہوم ہے، خود کلی ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں. اور پھر یہ پہلے والا یہ لغو ہے استاد. لاغو کیوں ہے؟ اس کے لیے نا جو بولے گا جزئی نہیں ہے، ذرا انسان مباشر. آسان تو، لیکن پر درست ہے، یعنی غلط نہیں ہے. اب دیکھیں یہ دونوں قضیہ درست ہے. الجزئی و جزئیون حمل اولی کے اعتبار سے نا، کیونکہ یہاں پر جزئیون کو آپ کس پر حمل کر رہے ہیں؟ مفہوم پر نا. ہاں، جزئی کلی والے کو کر رہے ہیں مفہوم پر، اوپر والے کو مصداق پر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ درست کہہ رہے ہیں. یہاں پر یہ اسی طریقے سے، لیکن وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ایک دوسرے زاویے سے کہہ رہا تھا کہ مفہوم خودش ہے، کہ وہ ایک دوسری اصطلاح ہے، وہ بھی درست ہے. اور انشاءاللہ جزء ثانی میں اس کو بیان کیا ہے انہوں نے، لیکن یہاں کے اعتبار سے یہ بات درست کرتا ہے. اگر مفہوم الجزئی کو دیکھیں کلی ہے، الجزئی کا مفہوم خود مفہوم جزئی کلی ہے یا نہیں ہے؟ مفہوم جزئی زید پر بھی صادق ہے، عمر پر بھی صادق ہے، خالد پر بھی صادق ہے، فلاں پر بھی صادق ہے. اگر مفہوم جزئی کو دیکھا جائے ہاں تو کلیون درست ہے. لیکن اگر مصداق جزئی کو دیکھیں وہ جزئی ہے، کیونکہ الجزئی کا مصداق کیا ہے؟ زید. الجزئی کا مصداق کیا ہے؟ بکر. ہاں نا، مصداق جزئی جزئی ہے، اما مفہوم جزئی کلی ہے. لہذا دونوں قضیے درست ہو گئے. الجزئی جزئیون صحیح ہے، الجزئی کلیون صحیح ہے. یعنی الجزئی جزئیون حمل شائع کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ حمل شائع کے اعتبار سے. یہاں پر کون سا حمل ہے؟ الجزئی جزئیون میں حمل شائع، کیونکہ آپ معمول کو موضوع کے مصداق کی طرف لے کر جا رہے ہیں. معمول کو یعنی جو حکم ہے اس کو موضوع کے مصداق کی طرف لے کر جا رہے ہیں. الجزئی جزئیون. لیکن الجزئی کلیون یہ حمل اولی ہے. کیا حمل اولی؟ کیونکہ کلیون کو الجزئی کے مصداق کی طرف نہیں لے کر جا رہے، بلکہ کلیون کو الجزئی کے مفہوم پر لے کر جا رہے ہیں. تو دونوں قضیے درست ہو گئے. الجزئی جزئیون
صحیح ہے. اور الجزئی کلیون کیا ہے؟ درست ہے. اچھا ایک اور مثال ہوں. المعدوم المطلق لا یخبر عنہ. اگر جو معدوم مطلق ہے، عدم محض ہے، اس کے بارے میں آپ خبر نہیں دے سکتے. دے سکتے؟ جو معدوم مطلق اصلاً ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر دے سکتے ہیں؟ ہاں یہ جملہ ایک اعتبار سے ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہے. غلط تو نہیں کسی صورت میں. اجتماعی نقیزہ ان کی خبر دیتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے کہا المعدوم المطلق لا یخبر عنہ. مصداق کے اعتبار سے صحیح ہے. ظاہر میں یہ کیا ہے؟ آپس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ظاہر میں غلط لگ رہا ہے. بابا لا یخبر عنہ خود خبر ہے المعدوم المطلق کی. المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، معدوم مطلق کی آپ خبر نہیں دے سکتے. یہ لا یخبر عنہ خود خبر ہے. یہ کیسے؟ مفہوم اور مصداق کا فرق ہے. اسی کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، یہی عرض کرنا چاہ رہے ہیں. تو لا یخبر عنہ یعنی حکم نہیں کر سکتے حمل شائع کے اعتبار سے. یہ حکم حمل شائع کے اعتبار سے کہ جو معدوم مطلق کا مصداق ہوگا، جو آپ فرض کریں گے، وہ لا یخبر عنہ، اس کی خبر نہیں دے سکتے آپ. لیکن المعدوم المطلق خود جو مفہوم ہے، خود جو کیا ہے مفہوم ہے، اس کی تو خبر دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ مفہوم معدوم مطلق کے معدوم مطلق نہیں. ایک شے معدوم مطلق یعنی جو کسی جگہ پر نہ ہو، نہ خارج میں نہ ذہن میں، کسی بھی جگہ پر نہ ہو، اسے کہتے ہیں معدوم مطلق. معدوم مطلق یعنی جو کسی جگہ پر نہ ہو، نہ خارج میں نہ ذہن میں، کسی بھی جگہ پر نہ. المعدوم المطلق یہ جو آپ کے ذہن میں مفہوم ہے، یہ تو معدوم مطلق نہیں ہے. مفہوم معدوم مطلق معدوم مطلق نہیں ہے. روشن ہے؟ درست ہے. بس دوسرے لفظوں میں یہ لا یخبر عنہ کا حکم حمل شائع کے اعتبار سے، یعنی معدوم مطلق کا جو آپ مصداق فرض کریں گے اس کی آپ خبر نہیں دے سکتے. اما حمل اولی کے اعتبار سے خبر دے سکتے. التزاساً توی ما معدوم مطلق بودیم، مثلا اون سیمو پرنده‌ای که ولی خبر هم در موردش میدونیم. نه یہ آپ خود جو تصور کر رہے ہیں نا معدوم مطلق، یہ معدوم مطلق نشد. همین که شما مثلا تو ذهن آوردی معدوم مطلق نشد. استاد تو اس کو ہم یہ بولیں گے نا کہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ ایک لحاظ سے صحیح ہے، ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے صحیح ہے اور دوسرے لحاظ سے غلط ہوا نا استاد. غلط مثلا اگر آپ کہیں کہ یہ حکم اس کے مفہوم کے لحاظ سے تو پھر غلط ہوگا. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جو حکم ہم کہہ رہے ہیں یہ حکم حمل شائع کے اعتبار سے، نہ حمل اولی کے اعتبار سے. اگر آپ کہیں کہ یہ حکم حمل اولی کے لحاظ سے تو غلط ہے، لیکن کہنا یہ نہیں چاہ رہے. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ حکم حمل شائع کے اعتبار سے، یعنی لا یخبر عنہ مصداق کے اعتبار سے. اس کو معین کون کرے گا کہ یہاں عمل شائع کی بات کیا کہ یہاں پہ کس کہنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک فلسفی بندہ جو آ کر ایک جگہ پر یہ جملہ کہے گا تو غلط بات تو نہیں کرے گا. اتنی ابتدائی چیز تو اس کو بھی پتا ہے. المعدوم المطلق لا یخبر عنہ. بلکہ آپ ادبیات میں یہ عبارت پڑھ کر آتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الفعل لا یخبر عنہ. فعل مخبر عنہ واقع نہیں ہوتا. ہاں فعل مخبر عنہ، مبتدا فاعل نائب فاعل واقع نہیں ہوتا. مسند الیہ نہیں ہوتا فعل. حالانکہ یہاں پر خود فعل کو آپ مسند الیہ قرار دے رہے ہیں. یہاں پر خود آپ نے فعل کو مخبر عنہ قرار دیا ہوا ہے نا. اس جملے کے اندر خود فعل کو مخبر عنہ قرار دیا ہوا ہے. تو آپ جواب دیتے ہیں کہ نہ، یہ حکم مصادیق کے فعل کے اعتبار سے، جو فعل کے مصادیق ہے، یعنی ضرب یضرب کتب یکتب اکتب، وہ مخبر عنہ واقع نہیں ہوتا، یعنی حمل شائع کے اعتبار سے، نہ حمل اولی کے اعتبار سے. یا آپ وہاں پر کہتے ہیں حمل اولی کے اعتبار سے کہ الفعل فعل نیست،
الفعل اسم ہے نا, مفہوم کے اعتبار سے الفعل کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن الفعل لا یخبر عنہ مصادیق کے اعتبار سے. اگر آپ کہتے ہیں علم اصول میں آ کر کہتے ہیں لفظ مجمل, مجمل کسے کہتے ہیں؟ جس کا مفہوم روشن نہ ہو, یعنی ما لا یتبین مفہوم ہو, جس کا مفہوم روشن نہ ہو, مجمل اسے کہتے ہیں نا. آگا عرفان, آپ کی لگتا ہے جگہ چینج کرنی پڑے گی, کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں قربت آپ کی کوئی زیادہ بڑھ گئی ہے. مجمل ما لا یتبین حکم, جس کا حکم کیا ہے؟ روشن. خود یہ خود مجمل کا مفہوم بیان کر رہے ہیں آپ, مجمل کا خود مفہوم بیان کر رہے ہیں. جواب اس کا یہاں پر بھی یہی ہے, ما لا یتبین مفہوم ہو, یعنی مجمل کے مصادیق حمل شائع کے اعتبار سے. اما حمل اولی کے اعتبار سے مجمل نہیں ہے. حلم مجرن وکس علی ذلک فعلل وتفعلل, چلتے جائیں ایسے بہت سارے جگہوں پر آپ اس قسم کے شبہات کے جوابات دے جاتے ہیں. اس حساب سے ایسے موارد میں مغالطہ کرنا بھی بڑا مزے کا بھلے دیکھے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے موارد میں صحیح کہہ رہے ہیں, مغالطہ کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے, اور اکثر جگہوں پر ایسے ہوتا بھی ہے, مغالطہ ہوتا بھی ہے. حکم مفہوم کا ہوتا ہے, ہم مصداق کی طرف سمجھتے ہیں. حکم مصداق کا ہوتا ہے, ہم مفہوم کی طرف سمجھتے ہیں. مشکل ہو جاتا ہے. عبارت العنوان والمعنون, بل بے فرمائیں. آپ جو فرما رہے تھے کہ اس سے جوابات وغیرہ بہت سارے میں کوئی اسلامک کیا کوئی ایسا شبہ حل ہوا؟ یہ سارے اتنے شبہات جو ہیں وہ کیا ہے, کس کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ جو اس کے بعد بہت سارے شبہ, مطلب کہ بہت سارے جوابات بھی دیتی ہے, اور ایسا شبہ جو اسلام پر یہ بہت سارے جو شبہات ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کلامی کتابوں میں آپ جو پڑھتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر اشتباہ اس مفہوم اور مصداق میں نہ کرنے کی وجہ سے. مثلا جیسے ایک بڑے سے بڑا کلامی لحاظ سے مشکل ہے بحث سنخیت کی, کہ خدا اور مخلوق کے درمیان سنخیت ہے یا نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حتیٰ جس معنی میں آپ خدا کو موجود کہہ رہے ہیں اس معنی میں آپ مخلوق کو موجود نہیں کہہ سکتے. بہت سارے کلامی کہتے ہیں کہ یہ وجود مشترک لفظی ہے, خدا کے مورد میں دوسرا معنی ہے, انسان کے مورد میں دوسرا معنی ہے. ہم کہتے ہیں نہ, مشترک معنی بھی ہے. جس معنی میں خدا پر حمل ہوتا ہے اسی معنی میں مخلوق پر حمل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور ہم ایک جیسے. ہم کہتے ہیں نہ, ہم نے کہا مفہوم میں ایک جیسے ہیں, اما مصداق میں فرق ہے. بہت ساری جگہوں پر اس طریقے سے شبہات حل ہو جاتے ہیں. یا اصلاً صفات کے بارے میں پرانے ہمارے کلامی علماء تھے, مثلا جیسے بعض بزرگان شیخ صدوق, وہ الہیات سلبی کے قائل تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ مثلا کہتے ہیں اللہ عالم, تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جاہل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اللہ قادر, یعنی خدا عاجز نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ نہ بھائی, مفہوم علم را کے معنی بھی فہمی. خدا کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے, اس لامحدود علم کو تو میں تصور نہیں کر سکتا, پھر میں کیسے کہوں اسے عالم؟ ہم کہیں گے کہ ناغ اشتباہ میں کنی, مفہوم علم لامحدود نہیں ہے, مصداق علم جو اس کی صفت ہے مصداق ہے وہ لامحدود ہے. مصداق کا لامحدود ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مفہوم کو تم نہ سمجھ سکو. یہ الہیات سلبی. اور بعض مثلا جو اس زمانے میں بھی ہیں, اللہ بتا بھی دوں, قبلہ محمد سے نجفی صاحب, ڈھکو صاحب, وہ ایسے کرتے ہیں بیچارے, اس شبے میں پھنس جاتے. انہوں نے ایک جگہ پر عقائد میں ایسے ہی لکھا, کیونکہ شیخ صدوق نے ایسے لکھا ہوا ہے, انہوں نے بھی ایسے لکھا. بھائی خدا کی صفات لامحدود ہیں, لہذا ہم تصور نہیں کر سکتے, لہذا خدا کو عالم کیسے کہیں, خدا کو قادر کیسے کہیں؟ بس عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے. خوب غلط ہے. یہ بندہ مفہوم اور مصداق میں کیا کر رہا ہے؟ خلط کر رہا ہے. الا ماشاء اللہ مسائل جتنے وہ اس طریقے سے حل ہو جاتے ہیں. العنوان والمعنون, فرماتے ہیں عنوان اور معنون
او دلالت المفہوم علی مصداق، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس مفہوم کی مصداق پر دلالت. درست ہے. اذا حکمت علی شیء بحکم، جب آپ ایک شے پر کوئی حکم لگائیں، کوئی حکم کریں. خوب، حکم کرتے وقت آپ کی دو طرح کی نظر ہوتی ہے. قد یکون نظرک فی الحکم مقصورا علی المفہوم وحدہ، کبھی کبھار آپ کی نظر حکم کرنے میں مقصوراً یعنی ٹکی ہوئی ہے علی المفہوم وحدہ، خالی مفہوم پر. یعنی آپ جو حکم کریں آپ نظر جمائے ہوئے فقط مفہوم پر، مصداق کی طرف نہیں جاتے. بِأَن يَكُونَ هُوَ الْمَقْصُودَ فِي الْحُكْمِ، یعنی کیا ہماری نظر جمی ہوئی ہے مفہوم پر، یعنی ہمارا مقصود حکم کرنے میں فقط مفہوم ہے، یعنی ہم مفہوم پر حکم کرنا چاہتے ہیں، مصداق کی طرف نہیں جانا چاہتے. کما تقول الانسان حیوان ناطق، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، جب آپ انسان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نظر جمی ہوئی ہے مفہوم انسان پر، اس کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں الانسان حیوان ناطق. خوب، یہ نقطہ حتماً مد نظر رکھیے گا کہ جب مقام تعریف میں ہو. درست ہے. فَيُقَالُ لِلْإِنسَانِ حِينَئِذٍ الْإِنسَانُ بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ، تو یہاں پر انسان کو کہا جائے گا انسان حمل اولی کے اعتبار سے. اگر انسان حمل اولی کے اعتبار سے حیوان ناطق ہے. خوب، حمل اولی کے لحاظ سے حیوان ناطق ہے یعنی کیا؟ یعنی مفہوم انسان حیوان ناطق ہے. دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں انسان حمل اولی کے اعتبار سے حیوان ناطق ہے یعنی مفہوم انسان، دیکھیے حکم مفہوم انسان پر لگا رہے ہیں. وقد يتعدى نظرك في الحكم الى ابعد من ذلك، لیکن کبھی کبھار آپ کی نظر حکم میں کراس کر لیتی ہے الى ابعد من ذلك، مفہوم سے دور تر، مفہوم سے دور تر تعدی کرتی ہے. یعنی آپ کی نگاہ حکم کرتے ہوئے مفہوم سے گزر کر اس کے مصادیق کی طرف چلی جاتی ہے. فَتَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَاءِ الْمَفْهُومِ، تو پھر آپ دیکھتے مفہوم کے پیچھے، مفہوم کے پیچھے یعنی وہی جو اس کے مصادیق ہے، ان مصادیق کو دیکھتے. بِأَن یعنی کیا؟ مفہوم سے گزر کر آگے چلی جاتی ہے نظر، یعنی کیا؟ خود روشن کرے. بِأَن تُلَاحِظُ الْمَفْهُومَ یعنی آپ مفہوم کو لحاظ کرتے ہیں لِتَجْعَلَهُ حَاكِيًا لِمِصْدَاقِهِ، مفہوم کو مصداق سے حکایت کرنے والا دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مفہوم مصداق کے لیے آئینہ ہے فقط ہمیں، وَدَلِيلًا عَلَيْهِ اور مفہوم مصداق پر رہنمائی کرنے والا ہے. دلیل یعنی وہی رہنمائی کرنے والا. وگرنہ حکم میرا مفہوم پر نہیں ہے بلکہ مفہوم سے گزر کر مصداق کی طرح. کما تقول الانسان ضاحکون، خوب ضاحکون یہ جو حکم کر رہے ہیں مفہوم انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے مفہوم سے گزر کر اس کے مصداق کی طرف جا رہا ہے. یا الانسان فی خسر، ان الانسان فی خسر، ایسے بھلے آیت نہیں پڑھ رہے، ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں الانسان فی خسر. درست ہے، انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے. خوب، مفہوم انسان تو گھاٹے میں نہیں ہے، مصداق ہے. دیکھیے فتشیر بمفہوم الانسان الی اشخاص افراد، آپ یہاں پر مفہوم انسان کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں اس کے افراد. درست ہے، وہ شخص افراد جو ہے زید، عمر، بکر، خالد، ان کی طرف. وہی المقصودۃ فی الحکم، اور حکم میں مقصود ہمارا یہی ہے. وَلَيْسَ مُلَاحَظَةُ الْمَفْهُومِ فِي الْحُكْمِ وَجَعْلُهُ مَوْضُوعًا إِلَّا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الْحُكْمِ عَلَى الْأَفْرَادِ، فرماتے ہیں کہ حکم کرنے میں جو مفہوم کا ملاحظہ ہے یا مفہوم کو جو آپ نے موضوع قرار دیا ہے یہ نہیں ہے مگر اس اعتبار سے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اس کے افراد کے حکم تک پہنچے ہیں. الا یہ مفہوم موضوع کا لحاظ کرنا یا اس کو موضوع قرار دینا یہ نہیں ہے الا للتوسل الى الحکم علی الافراد، تاکہ اس کو وسیلہ بنائے کہ افراد پر ہم کیا کریں؟ حکم کریں. روشن ہے عبارت آگا. فیسمى المفہوم حینئذ عنوانا، اگر اس وقت مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ عنوان یا عنوان. حمل شایع سنائی میں
موضوع کے مفہوم کو عنوان کہتے ہیں، جو میں نے لکھوایا تھا، یعنی امین. والمصداق کو معنونان، اور مصداق کو معنون کہتے ہیں. حمل شائع سنائی میں موضوع کے مصداق کو معنون کہتے ہیں. وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِنسَانِ الْإِنسَانُ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، اس کو کہتے ہیں انسان بحمل شائع. وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّظَرَيْنِ نُلَاحِظُ الْأَمْثِلَةَ الْآتِيَةَ. اگر دونوں نگاہوں میں فرق کرنے کے لیے نیچے دیے ہوئے کچھ مثالوں کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کے لیے روشن ہو جائے. خوب، پہلی مثال، اذا قال النحات، جب آپ ماشاءاللہ ادبیات والے ماہرین نحوی حضرات کہتے ہیں الفعل لا یخبر عنہ، فعل مخبر عنہ واقع نہیں ہوتا، فقد یعترض علیہم فی بعض الرائے، تو پہلی نگاہ میں، فی بعض الرائے یعنی پہلی نگاہ میں ان پر اعتراض کیا جاتا ہے. فیقال لهم، اور ان کو کہا جاتا ہے ھذا القول منکم اخبار عن الفعل، اگر یہ جملہ خود فعل کی خبر دینا ہے. الفعل لا یخبر عنہ، یہ لا یخبر عنہ خود خبر ہے اور الفعل مخبر عنہ ہے. فکیف تقولون لا یخبر عنہ، پھر کیسے کہتے ہو کہ فعل کی خبر نہیں دی جا سکتی؟ خوب آگا اشکالات کرنے والے کرتے ہیں. والجواب، خوب اگر اشکالات نہیں بھی کرتا تو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل کوئی آپ کو پر اس طریقے کا اشکال کرے تو جواب دے سکے. ایسے بھی ہوتا ہے. ہمیشہ زہر کی معرفت فقط اس لیے نہیں ہوتی کہ زہر ہم نے کھانا ہے، اس لیے بھی معرفت ہوتی ہے کہ کل اگر کوئی کھائے تو اسے روکے ہم. درست ہے. مغالطے کی بات جتنی بھی پڑھیں گے ہم المنطق میں، وہ اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ کل آپ مغالطہ کریں، کل مغالطے سے پھنسے نا، بچیں اسے آپ. والجواب ان الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية هو مفہوم الفعل. آغا اس قضیے کے اندر الفعل لا یخبر عنہ، اس میں جو مخبر عنہ ہے، اس میں جو قضیے میں موضوع واقع ہو رہا ہے وہ مفہوم فعل ہے. درست ہے. ولیکن لیس الحکم له بما هو مفہوم، لیکن لا یخبر عنہ کا حکم اس کے مفہوم کے اعتبار سے تھوڑی ہے. بل جعل عنوانا وحاکیا لمصادیقہ، بلکہ اس مفہوم کو عنوان اور حاکی قرار دیا گیا اپنے مصادیق کے لیے. وآلۃ لملاحظتها، اور اس کو ابزار قرار دیا ہے مصادیق کے لیے. درست ہے. والحکم فی الحقیقت راجع للمصادیق، لا یخبر عنہ کا حکم در حقیقت ناظر ہے کہاں؟ مصادیق کی طرف. الفعل لا یخبر عنہ یعنی ضربہ فعل واقع نمیش ہے نہ وہ ضربہ و یضرب. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقتا هو الفعل بالحمل الشائع. اگر یہ لا یخبر عنہ کا جو حکم در حقیقت اس کے لیے ہے جو فعل و حمل شائع کے ساتھ، نہ کہ وہ کہ جو فعل و حمل اولی کے ساتھ. جو فعل حمل اولی کے ساتھ ہوگا اس کے لیے آپ یا اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے خبر واقع ہو سکتی ہے. جیسے آپ پہلا شعر پڑھا تھا آپ نے، کلامنا لفظ مفید کستقم واسم و فعل کستقم. کاف تو حروف جارہ ہے نا، اسم پر داخل ہوتا ہے. حروف تجر الاسم فقط. خب استقم تو فعل ہے، استقم پر کیسے داخل ہوا ہے؟ ہاں، یہ ادبیات میں ایسے کہتے ہیں. ہمارے اعتبار سے کہیں کہ یہ جو کستقم استقم یہ حمل اولی کے اعتبار سے مفہوم ہے، دیگه فعل نہیں ہے. آقا عرفان کجا ہستی بابا؟ ہاں ہاں، مشکل نہ دار ہے، آپ ہماری آواز اتنی نہیں سن رہے، تھوڑی سی سننے والے سولے کی آواز سن رہے. وَإِذَا قَالَ الْمَنْطِقِيُّ، اور منطقی جب کہتا ہے الْجُزْئِيُّ يَمْتَنِعُ صِدْقُهُ عَلَى كَثِيرِينَ فَقَدْ يُعْتَرَضُ، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. فَيُقَالُ لَهُ الْجُزْئِي يَصْدُقُ عَلَى كَثِيرٍ، اگر جزئی خود کلی ہے کثیرین پر صادق آتا ہے.
لأن هذا الكتاب جزئی، محمد جزئی، علی جزئی، مکہ جزئی، فكيف قلتم يمتنع صدقه ولا کثیرین، تو بھائی کیسے کہہ رہے ہو کہ جزئی یعنی جو یمتنع صدقه ولا کثیرین، یہ تو کثیرین پر صادق آ رہا ہے. جواب مفہوم الجزئی یعنی ای الجزئی بالعمل الاولی کلیون، مفہوم جزئی حمل اولی کے اعتبار سے کلی ہے، لا جزئیون مفہوم حمل اولی کے اعتبار سے جزئی تھوڑی ہے. فیصدق علی کثیرین، خوب جب حمل اولی کے اعتبار سے کلی ہے تو کثیرین پر صادق آئے گا. ولیکن مصداقہ اے حقیقت الجزئی، لیکن جو الجزئی کا مصداق ہے، جو حقیقتاً جزئی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یمتنع صدقہ ولا کثیرین، وہ کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا. فهذا الحكم بالامتناع للجزئیہ بالحمل الشائع لا للجزئی بالحمل الاولی کے الذی هو کلیون. اگر یہ جو امتناع کا حکم ہے کہ ممتنع اس کا کثیرین پر صادق آنا، خوب یہ جزئی جو حمل شائع کے اعتبار سے ہے، نہ کہ جزئی کے جو حمل اولی کے لحاظ سے، کیونکہ جو حمل اولی کے لحاظ سے جزئی ہے وہ کلی ہے. وَإِذَا قَالَ الْأُصُولِي اللَّفْظُ الْمُجْمَلُ مَا كَانَ غَيْرَ ظَاهِرِ الْمَعنَى، اصولی کہتا ہے کہ اگر مجمل یعنی جس کا معنی ظاہر نہ ہو، فقد یعترض فی بعض الرأی، اعتراض کیا جاتا ہے اس پر پہلی نظر میں. فَيُقَالُ لَهُ إِذَا كَانَ الْمُجْمَلُ غَيْرَ ظَاهِرِ الْمَعنَى فَكَيْفَ جَازَ تَعْرِيفُهُ، بھائی جب مجمل یعنی جس کا معنی ظاہر نہ ہو تو کیسے آپ اس کی تعریف کر رہے ہو. وَالتَّعْرِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَا كَانَ ظَاهِرًا مَعْنَاهُ، تعریف تو فقط اس کے لیے ہوتی ہے نا جس کا معنی ظاہر ہو. جواب مفہوم المجمل یعنی اے المجمل بالحمل الاولی مبین ظاہر المعنی، اگر مفہوم مجمل حمل اولی کے اعتبار سے مبین ہے، اس کا معنی ظاہر ہے، مفہوم کے لحاظ سے تو مجمل نہیں ہے. لیکن مصداقہ یعنی ای المجمل بالحمل الشائع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینہ. خود مجمل کی مثال دے، کہتے ہیں جیسے لفظ مشترک، اگر لفظ مشترک لفظی بغیر قرینے کے استعمال ہو تو مجمل ہوگا نا. بھائی ایک سے زیادہ معنی ہو، کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو مجمل ہوگا، پتہ نہیں یہ مراد ہے پتہ نہیں وہ مراد ہے. لفظ المشترک المجرد عن القرینہ، لفظ مجمل کی مثال دے گا جیسے مشترک کہ جو قرینے سے خالی ہو، درست ہے. لیکن مصداقہ غیر ظاہر المعنی، اس کا مصداق کا معنی تو ظاہر نہیں ہے. وہذا التعریف للمجمل بالحمل الشائع، یہ مجمل کی تعریف حمل شائع کے اعتبار سے ہے. خوب تمرینات بہت اچھی ہیں، یہ آپ حل کر کے بعد پہلے والی تمرینات حل کرتے ہیں آگاہ ہو. ہاں یہ تمرین بھی بہت اچھی ہے. پہلا اعتراض تو وہی ہے الحرف لا یخبر عنہ، اس پر اعتراض کرو پھر جواب دو. العدم لا یخبر عنہ، اعتراض کرو اور اس کا جواب دو. ان الخبر کلام تام یحتمل الصدق والکذب، یہ پوری اسی طریقے سے اسی اس کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو پانچویں تمرین ہے نا وہ تھوڑی سی دقیق ہے، اوپر والی وہی ہے. پانچویں میں کیا کہتا ہے؟ لو قال القائل العلت والمعلول متضاعفان، اگر علت اور معلول کیا ہے؟ متضاعفان ہے، پڑھ چکے. اور وکل متضاعفین یوجدان معا، ہم نے بیان کیا تھا المتضاعفان متکافئان، علت و متضاعفان دونوں ساتھ ہوتے ہیں. ختم کر رہا ہوں. وہذا ينتج ان العلت والمعلول یوجدان معا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ علت و معلول دونوں ساتھ ساتھ ہوں. وہذا النتیجہ تو غلط باطل، یہ نتیجہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن العلت بالضرورت متقدمۃ علی المعلول، بھائی علت کو تو معلول پر متقدم ہونا چاہیے. ادھر سے کہہ رہے ہو متضاعفان ہے، کیسے اس کو حل کریں گے؟ فبأي بیان تکشف هذه المغالطہ، اس مغالطے کا کیسے جواب دیں گے آپ؟ درست ہے. ومثلہ لو قال الاب والابن متضاعفان، اس کو کیسے کریں گے؟ اب المتقدم والمتاخر متضاعفان وکل متضاعفین یوجدان معا، بس باپ اور بیٹے ساتھ ہونے چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے نا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.
اللهم صل علی محمد. استاد آ گئے کیا؟ بھلے